بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد۔ چودہ سو انتالیس ہجری کے اشرح ثانی کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی ملیر میں تنظیم اعضاء اترولہ کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ اور امامت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حکمت الہی یہی تھی کہ انسانوں کا ہادی معصوم ہو، بے خطا ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی برائی نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس لیے کہ عوام کو اچھائیاں نیکیاں سکھانے پر وہ مامور ہے، اور اگر عوام میں سے کوئی اس میں عیب نکالتا ہے تو تبلیغ اور ہدایت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہادی عاجز آ جائے گا قوم سے، اور قوم نے اگر ہادی کو عاجز کر دیا تو گویا اللہ کو عاجز کر دیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ فرمایا انسانوں سے کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز سے ہی لفظ ہے معجزہ، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس معجزہ ہے، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، تم معجزہ نہیں دکھا سکتے، تمہارے پاس معجزے کی طاقت نہیں ہے۔ معجزہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے اوصیاء، اپنے ائمہ کو معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ معجزہ اس لیے عطا کرتا ہے کہ دنیا میں نظام حکومت چلانے کے لیے جو نظام ملکوں میں رائج ہوئے اور وہ نظام اب تک چل رہے ہیں، انہی سے مثال سمجھانا آسان ہے کہ عہدوں پر عہدے ہوتے ہیں، کمتر عہدہ اس سے اونچا عہدہ، اس سے بلند عہدہ، بہت بلند عہدہ، آخری عہدہ جس پہ کوئی نہ ہو، وزیر ہو یا صدر ہو۔ اب یہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ سب کو نہیں پہچان سکتے، اور وہ مامور ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔
جب تک آپ انہیں پہچانیں گے نہیں آپ کا کام چلے گا نہیں۔ پہچاننے کے لیے چہرہ نہیں چاہیے، چہرے تو انسانوں جیسے سب کے ہیں، اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ایک الگ پہچان بناتا ہے۔ وہ پہچان یہ ہوتی ہے کہ لباس سب کا الگ الگ ہوگا، وردی الگ الگ ہوگی، کسٹم والوں کی الگ، پولیس کی الگ، فوج کی وردی الگ، ایئرپورٹ کی سیکورٹی وردی الگ، جاسوسی نظام والوں کا اپنا ایک الگ نظام، ٹریفک والوں کا اپنا ڈریس وردی۔ اب اس کے ساتھ کچھ تمغے ہوتے ہیں جو سینے پہ لگا دیے جاتے ہیں یا بازو پہ لگا دیے جاتے ہیں، وہ کلر کی پٹیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ بلے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیل کی بنے ہوں، پیتل کے بنے ہوں، چاندی کے بنے ہوں، ان پر لکھا ہوتا ہے رینک کیا ہے، آفیسر کیا ہے۔ اس طرح آپ وردی اور ان تمغوں کے ذریعے پہچانتے ہیں یہ پی آئی اے والے ہیں، یہ سیکورٹی والے ہیں، یہ پولیس والے ہیں۔ پولیس والوں میں یہ کانسٹیبل ہے، یہ اس کے اوپر ہے، یہ انسپکٹر ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ڈی آئی جی ہے، یہ آئی جی ہے۔ اس رینک کے ذریعے جو دونوں طرف بازو پہ نشان اس سے ملے ہیں اور سینے پہ لگا ہوا ہے، یہ ہے پہچان۔ آپ پہچان لیتے ہیں، عہدے بھی پہچان لیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں بھی جان جاتے ہیں، رنگوں کے ذریعے مختلف رنگ کے لباس۔ تو اللہ نے یہ پہچان رکھی کہ ہماری طرف سے جو ہادی آئے گا اس کی پہچان ہے معجزہ دکھانا۔ اگر معجزہ نہ دکھا سکے اور عوام کے آگے عاجز آ جائے تو وہ جھوٹا ہادی ہے، ہمارا نہیں۔ خود ہی دعویٰ کیا ہے اس نے جھوٹا، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں۔ اور کوئی ایسا معجزہ جو ذہن انسانی میں آئے اور وہ طلب کرے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ والا معجزہ نہیں آتا، نہیں، وہ فوری طور پر وہ معجزہ دکھائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ حجت کو تمام کرے گا یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے معجزہ دکھا دیا جب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہ اس کا حجت تمام کرنا ہے، یہ اس کا حجت تمام کرنا ہے۔ تو آپ تمام انبیاء کے معجزات اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن معجزات سے پوری کتاب بھری پڑی ہے، ہر نبی کے بہت بہت سارے معجزے ہیں، اور وہ ان کی ذات مجسم معجزہ ہوتی ہے، یعنی جسم بھی معجزہ ہے اور جسم کی ہر شے معجزہ ہے۔ ان کی آنکھیں بھی معجزہ،
ان کے کان بھی معجزہ، ان کا دہن، ان کا نطق بھی معجزہ، ان کا ہاتھ بھی معجزہ، ان کے پیر بھی معجزہ، ان کا سونا بھی معجزہ، ان کا جاگنا بھی معجزہ، ان کا چلنا پھرنا بھی معجزہ، ان کا آرام کرنا بھی معجزہ، ان کا بیٹھ جانا معجزہ، ان کا لیٹ جانا معجزہ، ان کا قیام کرنا معجزہ، ہر چیز میں معجزہ۔ ایک طرف صورت معجزہ، یہ سارے معجزے جو ہر نبی کو اور ائمہ کو دیے گئے، ایک طرف ایک ترازو کے پلے میں سارے رکھ دیں، اور دوسرے ترازو کے پلے میں ان کا کردار معجزہ، وہ کافی ہے، وہ کردار ان کا کافی ہے، ان کا صدق، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کا وہ لفظ جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جائے، جو کہہ دیں وہ ہو جائے، جو فرما دیں وہ ہو جائے، معجزہ۔ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ پہچان ہے اللہ کے ہادی کی۔ وہ بے انصافی نہیں کرتے، وہ عدل کی راہ پر چلتے ہیں۔ وہ کسی اپنے دشمن کو ناجائز طریقے سے قتل نہیں کرواتے، راستے سے نہیں ہٹاتے۔ سب سے بڑی ان کے کردار کی بلندی کہ وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتے، ان پر خوف طاری نہیں ہوتا۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ پر خوف طاری نہیں ہوتا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے کہ کسی چیز سے ڈر جائیں۔ کائنات کی ہر شے سے وہ واقف ہیں، کائنات کی کسی شے سے ڈرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آندھی سے ڈر جائیں، طوفان سے ڈر جائیں، زلزلے سے ڈر جائیں، زمین کے پھٹنے سے ڈر جائیں، وہ جانوروں سے ڈر جائیں، وہ اژدہے سے ڈر جائیں، وہ ہاتھی سے ڈر جائیں، وہ شیر سے ڈر جائیں، وہ سانپ سے ڈر جائیں، وہ ڈسنے سے بچھو سے ڈر جائیں۔ نہ سانپ بچھو سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ یہ سب خادم ہیں، یہ سب ان کے خادم ہیں، ان کے اوپر مقرر ہیں۔ یعنی نبی صرف انسانوں پہ نہیں ہے، کائنات کی ہر مخلوق پر وہ نبی ہے، کائنات کی ہر شے پر وہ امام ہے، اور ہر شے اس کے تابع ہے، اس سے اولا کوئی شے نہیں ہے کہ آسمان اس سے اولا ہو جائے، ہوا اس سے اولا ہو جائے، زمین اس سے اولا ہو جائے، فضا اس سے اولا ہو جائے، درندے اس سے اولا ہو جائے۔ نہ، اس سے کوئی اولا نہیں رہے گا، وہی اولا رہے گا، وہی مولا رہے گا۔ اب وہ اپنے ہادی کو جب بھیجتا ہے تو جو اس کے پاس خوبصورت ترین اس کے خزانے میں صورت ہوتی ہے وہ شکل و صورت دیتا ہے۔ سڈول ہاتھ پاؤں بناتا ہے، سڈول سینہ، سڈول کمر، بے ہنگم پیٹ، نہ بے ہنگم کمر، نہ بے ہنگم سینہ، نہ لمبے اور چھوٹے ہاتھ، قامت ایسی کہ متوسط، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، بہت چھوٹا ہونا بھی ہے، بہت لمبا ہونا بھی ہے۔ اس لیے قد ایسا کہ جو موضوع لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، لیکن انسانوں میں لمبے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر لاکھوں کے مجمع میں وہ آ جائے تو مجمع میں کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ہر ایک سے ایک بالش اونچا نبی اور امام نظر آئے گا۔ یعنی عوام میں کسی سے گھٹا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ معجزہ اس کے قامت کو دے دیا، اس کے ہاتھ کو یہ معجزہ دے دیا کہ ہاتھ اس کا مجسم معجزہ ہے، پورا ہاتھ معجزہ ہے۔ اور ہر نبی کے ہاتھ میں، ہر ولی کے ہاتھ میں، ہر امام کے ہاتھ میں معجزہ دے دیا۔ مٹی کو چھو لے بولنے لگے، کنکر ہاتھ پہ اٹھا لے بولنے لگے،
کوئی جانور ہاتھ پہ اٹھا لے، وہ عربی بولنے لگے، وہ عبرانی بولنے لگے، ہاتھ میں معجزہ ہے۔ سوکھے درخت کو چھو لے سبز ہو جائے، بے ثمر درخت کو چھو لے، بانج درخت کو تو پھل ٹپکنے لگے۔ یہ ہاتھ میں معجزہ ہے۔ دیوار پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے بول، تو دیوار بولنے لگے، دیوار بولنے لگے۔ پہاڑ کو اشارہ کرے وہ پھٹ جائے، ستارے کو بلائے وہ اتر آئے، جاتے ہوئے آفتاب کو پلٹائے وہ پلٹ آئے، چاند کو اشارہ کرے وہ دو ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ سے چاہے تو جانور نکال دے، یہ پتہ نہیں کہ اس جانور کا باپ کون اور ماں کون، اور پہاڑ میں جانور کہاں سے آیا۔ اس لیے کہ طلب کچھ بھی عوام کر سکتے ہیں، اور جو طلب کریں گے وہی معجزہ اس کو اس وقت دکھا دینا، اس لیے کہ وہ عاجز نہیں ہے عوام سے۔ جو معجزہ وہ طلب کریں گے پہچان کے لیے، کھاؤ تب ہم تمہیں نبی مانیں گے، لیکن وہ بار بار عاجز کرنا چاہتے تھے، اب یہ معجزہ دکھاؤ، اب یہ معجزہ دکھاؤ، اب یہ معجزہ دکھاؤ۔ اس لیے اللہ نے نبی کے ہاتھ کو معجزہ بنایا۔ کشتی اپنے ہاتھ سے بناؤ، نور تمہارے ہاتھ میں معجزہ ہے، چونکہ کشتی تم اپنے ہاتھ سے بناؤ گے کشتی معجزہ بن جائے گی۔ تم جیسے ہی کشتی پہ ہاتھ رکھو گے چلنے لگے گی، ہاتھ پھر مارو گے کشتی پہ رک جائے گی، ہاتھ سے چلے گی ہاتھ سے رکے گی۔ ایک درخت کا راہی تو ہے عصائے موسیٰ، موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اژدہا بنا دے، جب چاہے تکیہ بنا دے، جب چاہے سایہ دار درخت بنا دے، جب چاہے 7 گز تک اسے لمبا کر دے، چاہے تو سمیٹ لے، ہاتھ میں معجزہ ہے۔ داؤد اگر لوہے کو ہاتھ میں لیں تو ایسے موڑیں جیسے موم کو موڑا جاتا ہے، چونکہ زرہ ساز تھے، زرے بناتے تھے، یہی ان کا روزگار تھا، زرے بنا کے بیچتے تھے، اور سپاہیوں اور بادشاہوں کے ہاتھ زرہ کی کڑیاں جوڑتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مشینیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں، پہلا زرہ ساز ہے جو ہاتھ سے زرہ بناتا ہے، لوہے کے ٹکڑوں کو موڑتا جاتا ہے، موم کی طرح موڑتے جاتے ہیں، زرہ بنتی جاتی ہے، زرہ بنتی جاتی ہے۔ یہ داؤد کے ہاتھ میں معجزہ۔ تخت سلیمان کے ہاتھ سے اڑتا ہے، روک دے تو رک جاتا ہے۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، کوڑی مدقوق جذام کے مریض سفید داغوں والوں کو ہاتھ لگایا، مرض دور ہو گیا۔ مردہ پڑا ہے، عیسیٰ نے چھو لیا، زندہ ہو گیا۔ ہاتھ میں معجزہ، آدم کے ہاتھ میں معجزہ، نوح کے ہاتھ میں معجزہ، ابراہیم کے ہاتھ میں معجزہ، اسماعیل کے ہاتھ میں معجزہ، بلکہ اسماعیل کے تو پیر میں بھی معجزہ، ایڑی رگڑے تو چشمہ نکلتا۔ اسحاق کے ہاتھ میں معجزہ، یعقوب کے ہاتھ میں معجزہ، یوسف کے ہاتھ میں معجزہ، موسیٰ اور ہارون کے ہاتھ میں معجزہ، یحییٰ اور زکریا کے ہاتھ میں معجزہ، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ۔ جتنے معجزے آدم سے عیسیٰ تک دیے گئے وہ سارے معجزے سرکار ختمی مرتبت کو اللہ نے عطا کر دیے۔ یعنی انبیاء ما سبق کے 1,00,000 انبیاء کے معجزے ایک طرف، اور اس کے کئی گنا زیادہ اپنے ذاتی معجزے پیغمبر کو دے دیے گئے، لیکن یہ کہہ دیا گیا سب سے بڑا معجزہ آپ کے پاس اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے اخلاقیات دنیا کے لیے معجزہ بنے رہیں گے، آج تک ان کا کردار اور سیرت کائنات کے لیے معجزہ بنا ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا 2 معجزے اور میرے پاس ہیں، وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نظر نہیں آؤں گا، میرے دونوں معجزے تمہارے پاس رہیں گے، اس کی حفاظت کرنا۔ ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت مجسم معجزہ ہیں، اور پھر جب ان کو معجزہ عطا کر دیا جائے تو ذوالفقار تلوار کو معجزہ بنا کر رسول اللہ نے علی کو عطا کر دیا کہ یہ اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، آسمانی تلوار ہے، تمہارے پاس رہے گی جب تک رہے گی روئے زمین پر، جس امام کے پاس رہے گی معجزہ رہے گی۔
تو اب سب سے بڑا معجزہ آئمہ کا کردار ہے، ورنہ ان کی قامت، ان کا قد معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، کئی ہزار میل دور سے خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، جیسے کنان شام میں فلسطین سے چلے ہوئے کرتے کی خوشبو، مصر سے چلے ہوئے کرتے کی خوشبو یوسف کی یعقوب نے سونگھ لی تھی۔ آواز ایسی کہ سلیمان کا تخت ہزاروں فٹ بلندی پہ اڑ رہا تھا، اور چیوٹی کا سردار چیوٹی سے کہہ رہا تھا بھاگو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان نے چیوٹی کی آواز سن لی، آج تک تو کسی نے چیوٹی کی آواز سنی نہیں۔ یعنی نبی کی کان میں آواز صدیوں کی جاتی ہے، اگر چاہے تو اپنی آواز اجسام میں، روحوں میں، نفسوں میں پہنچا دے۔ کعبہ بن کے تیار ہوا، اللہ نے کہا چھت پہ چڑھ کے پکارو ایھا ناس، آؤ حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے کہا تو یہاں تو کوئی آدمی نہیں، کس کو پکاروں؟ کہا تم پکارو تو۔ جیسے ہی پکارا لاکھوں کروڑوں آوازیں آئیں، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا صلبوں میں، رحموں میں، ماں کے شکموں میں سب نے آواز سن لیا ہے، جس نے سن لی ہے وہ کعبے کی طرف آتا رہے گا۔ ابراہیم تم پکار چکے، آواز گونجتی رہے گی، یہی آواز حل من ناصر اب تک گونج رہی ہے، جواب مل رہا ہے، عزادار آ رہے ہیں، نعرے لگ رہے، مجلس ہو رہی۔ یہی ہے حکمت الہیہ، یہی ہے حکمت الہیہ۔ صورت میں افضل ہو، سیرت میں افضل ہو، قامت میں افضل ہو، فضیلتوں میں افضل ہو، خوبیوں میں افضل ہو، سو رہا ہے لیکن جاگ رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ لوگ سوتے بھی ہیں؟ کہا اگر ہم سو جائیں تو کائنات سو جائے، ہم سوتے میں جاگ کے رہتے ہیں۔ تم دیکھو گے ہم سو رہے ہیں لیکن ہم سب کی باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں۔ ارے جو سوتے میں سب کو دیکھ رہا ہو تو وہ مہدی پردے میں اگر سب کو دیکھ رہا ہے تو کیا؟ اس لیے کہ اسے معجزہ دیا گیا ہے، اس کے پاس معجزہ ہے، معجزے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی قوم کا آدمی معجزے سے انکار نہیں کر سکتا۔ توریت میں معجزے بھرے پڑے ہیں، یہودی انکار نہیں کر سکتا۔ انجیل میں اور بائبل میں معجزات بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے انگریز اور عیسائی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں معجزات بھرے پڑے ہیں، اس لیے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن خود معجزہ ہے، زندہ معجزہ سب کے گھروں میں موجود ہے۔ بات تو سمجھنے کی ہے، پتہ لگانا ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ قرآن معجزہ ایسے ہے کہ قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے، قرآن اپنے لفظ کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ رہ جائے تو آپ سے آپ پتہ چل جاتا ہے آیت میٹر سے آؤٹ ہو گئی ہے، کوئی لفظ رہ گیا، یعنی آیت خود بتاتی ہے غلط نہ پڑھو مجھے۔ تو ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ عربی میں آیت کہتے ہیں معجزے کو، جو گول آیت بنی ہوتی ہے، یعنی ایک آیت ختم ہوئی دوسری آیت شروع ہوئی، یہ ہے معجزہ، آیت معجزہ۔ سورہ معجزہ، قرآن کا لفظ معجزہ نہیں، حرف معجزہ۔ الف سے یہ تک جو قرآن میں آ گیا، زیر و زبر معجزہ، پیش معجزہ، جزم معجزہ، مد معجزہ، یعنی جو قرآن میں لکھ گیا وہ معجزہ۔ وہ جس کاغذ پہ لکھا گیا وہ کاغذ بھی معجزہ بن گیا۔ اب کہیں بھی آگ لگ جائے، اگر قرآن وہاں رکھا ہے سب جل جائے گا، قرآن نہیں جلے گا۔
بھلے جہاز گر جائے، آدمی جل جائے، جیل میں قرآن ہے وہ بچ جائے گا. آدمی پورا جل جائے، وہ اتنا حصہ جہاں قرآن رکھا ہے قرآن بچ جائے گا. سناٹے میں کیوں آ گیا؟ یعنی معجزوں پہ یقین کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ ارے ہر دور میں ہو رہے ہیں نا، ہوتے رہتے ہیں، پریشان کیوں ہو تم؟ پریشان نہ ہوا کرو، قرآن سے پوچھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کیا ہے معجزہ. اب اگر اللہ معجزے بھی دے دے، صورت اور سیرت بھی دے دے، بڑا شجرہ بھی دے دے، اعلیٰ خاندان بھی دے دے، اس کا ہادی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، نچلے خاندان سے نہیں ہوگا. اب ہے، اس نے طے کیا ہے، اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. نچلے کام کرنے والوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس نے بنایا، نہیں بنایا. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعلیٰ ترین شجرہ ہوگا، عمدہ ترین شجرہ ہوگا، اور اسی میں سے نبی آئے گا. سب سے اعلیٰ شجرہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے نظر دوڑائی کہ اپنی آخری نبوت کو کہاں اتارے، تو اس نے قریش کو دیکھا. قریش میں اس نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، بنی ہاشم میں بنی عبد المطلب کا انتخاب کیا، بنی عبد المطلب میں اس نے عبداللہ اور ابو طالب کا انتخاب کیا، اور رسالت و امامت کو 2 بھائیوں میں بانٹ دیا. میں اور علی ایک ہی شاخ سے ہیں، درخت ایک ہے، شاخیں 2 ہیں. اب یہ ذرا سی تمہید کروں تو آگے بڑھو. جانے کب سے مشہور ہے کہ کوئی قبر کہیں پر نظر آ گئی، پوچھا بھائی کیا ہے؟ بھائی یہاں پر ہم بچوں کو لاتے ہیں، اس کی مٹی سے شفا ہو جاتی ہے. اچھا، یہ قبر پہ ایک درخت اگا ہوا ہے، اس کے پتے بہت فائدے مند ہیں، اس کا پھل فائدے مند ہے، شفا ہو جاتی ہے، دعا قبول. وجہ سنا ہے کہ یہ 1857 کی لڑائی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. یہ شہید مرد ہیں، اسی جگہ شہید ہوئے تھے، تو یہاں پر سڑک بن گئی، اب یہ کنارے ان کی قبر ہے. اچھا، یعنی اگر اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے اور اس کی قبر بن جائے تو وہاں سے لوگ دعائیں، منتیں، مرادیں لینے لگتے ہیں. نام نہیں پتا، بس شہید مرد ہیں. نہ معلوم کتنی شہید مردوں کی قبریں میں نے دیکھی ہیں، نام کوئی نہیں ہے، تختی نہیں لگی ہے، بس یہ مشہور ہے شہید مرد ہیں. 1857 میں میرٹھ سے لے کر دہلی تک، اور دہلی سے لکھنؤ تک، اور الہ آباد تک، اور میسور اور سورنگا پٹم، اور پورے ہندوستان میں انگریزوں سے جن لوگوں نے جنگ کی، جہاد کیا، اس میں جو جو شہید ہوئے ان کی قبریں رہ گئیں، وہ سب آثار قدیمہ میں آ گئیں، اور لوگ کہنے لگے یہ کسی ولی کی قبر ہے. اسے بھی چھوڑ دیجئے. امیر خسرو ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، دانشور تھے، بہت سی کتابیں نثر کی بھی لکھی. نظام الدین اولیاء میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں وہ دفن ہوئے. نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے تھے، اور انہی کے نظام پہ چل رہے تھے، اور جان دے دی. قصہ ان کا یہی ہے کہ نظام الدین اولیاء سے امیر خسرو کو بڑی محبت تھی، اور دہلی سے کلکتے گھوڑے پر بھیجا تھا کسی کام سے نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو. آدھے راستے پہنچے تھے، اب بہت دور دہلی سے کلکتہ، تو اس سرے پہ بنگلہ دیش جدھر انڈونیشیا برما ہے اس طرف جا رہے تھے، اور دہلی ادھر ہے، یہاں پر یہ اپنے لاہور سے 20 منٹ کے راستے پہ جہاز، ہوائی جہاز اڑتا ہے، 20 منٹ میں دہلی میں اتر جاتا ہے لاہور سے. تو لاہور کے پاس ہے دہلی گیٹ بنا ہوا ہے ملتان میں. ملتان میں دہلی گیٹ بنا ہے، کبھی ملتان جائیے گا تو دہلی گیٹ دیکھ لیجئے گا، رکشے والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. دہلی گیٹ اس کا کیوں نام ہے؟ اس لیے کہ جو
ملتان کی شاہی تھی تو ملتان کا بادشاہ دہلی گیٹ پہ کھڑے ہو کے وہاں سے دہلی کو دیکھ لیتا تھا، یعنی دہلی کا چراغ جو جلتا تھا وہ وہاں سے نظر آ جاتا تھا، ملتان سے دہلی۔ عجیب سائنس ہے یہ، پرانی سائنس پہ بھی بڑی تقریریں ہونی چاہیے، جو انگریزوں کے آنے سے پہلے سائنس مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور ادھر کہاں، وہ برما ہے جہاں یہ جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، ادھر کلکتہ ہے بنگال، اور وہ گھوڑا دوڑائے ہوا پہ اڑائے چلے جا رہے تھے، آدھی دور پتہ چلا نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا، وہیں سے گھوڑا انہوں نے واپس کیا، جانے ہوا کے گھوڑے پر آئے کیسے آئے۔ جنازہ رکھا ہوا تھا، امیر خسرو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، چادر کے دونوں کونے پکڑے اور پکڑ کے ایسے کر کے چہرہ بند کرنے لگے۔ بند کرتے کرتے یہ شعر پڑھا، گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ بئی سب دیس۔ یعنی میرا محبوب سو گیا ہے، منہ ڈھکے لیٹا ہوا ہے، چونکہ اس کا منہ ڈھک گیا ہے اس لیے دن میں رات ہو گئی ہے اور سارے ملک میں اندھیرا پھیل گیا، اس لیے کہ اس نے اپنے منہ ڈھانک لیا، روشنی تو اس کے چہرے سے تھی، اب سیاہی چھا گئی ہندوستان میں، بس یہ پڑھا، منہ پہ منہ رکھا، گرے، مر گئے، انتقال ہو گیا۔ وہیں پہ امیر خسرو بھی مر گئے، وہیں قریب میں ان کی قبر بن گئی۔ نظام الدین اولیاء نقوی سادات میں ہیں، امام علی نقوی علیہ السلام کی اولاد سید ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کی قبر پر آتے ہیں اور منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور 750 سال ان کو ہو گئے۔ جب یہ شہباز قلندر تھے ادھر نجف میں، علامہ حلی تھے، یہ دور ہے، اور امروہے میں شاہ شرف الدین تھے، تو یہ اولیاء کا دور ہے 750 سال پہلے کا، تبھی کے ہیں نظام الدین اولیاء 750 برس پہلے کے۔ اب جناب عالی خسرو کی قبر بن گئی، جب خسرو کی قبر بن گئی تو ان کے سرہانے ایک پھل کا درخت نکل آیا، اس پھل کو کہتے ہیں کھنی۔ اب پتہ نہیں کھنی کتنے لوگوں نے دیکھا، ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا، یعنی اتنا چھوٹا کہ جیسے کشمش کے برابر، اور زرد رنگ کا ہوتا ہے، لیکن شیریں اتنا کہ جیسے آم یا کھجور، اسے کہتے ہیں کھنی۔ وہ درخت نکل آیا، اب کہا جانے لگا جو وہاں کے پتے یا کھنی کھا لے وہ شاعر بن جاتا ہے، اور صرف شاعر نہیں بلکہ شاعر شیریں بیاں بن جاتا ہے۔ تو غالب نے اپنے زمانے میں لکھا کہ کھنی کا درخت دلی والے سارا کھا گئے، پتے کھا گئے، پھل کھا گئے، اب وہاں ڈنڈے کھڑے ہیں، سب شاعر بن گئے دلی میں پتے کھا کر۔ اتفاق سے غالب کی قبر بھی وہیں بنی ان کے پہلو میں، مرزا غالب بھی وہیں امیر خسرو کے پاس دفن ہے۔ اب وہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ بن گئی، غالب اکیڈمی کی بہت اونچی بلڈنگ، اس میں غالب کی یادگار کے طور پہ کتب خانہ بنا دیا گیا ہے، اور غالب کی قبر بہت اچھی بنا دی گئی ہے۔ امیر خسرو کی قبر بھی بنی ہوئی ہے، کھلی ہوئی قبر ہے، ایسا کوئی مقبرہ نہیں بنا، لیکن قبر کو صاف ستھرا بنا دیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ سارے انتظامات ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر خسرو جیسے شاعر کے سرہانے ایک درخت نکل آئے تو اس میں یہ خاصیت ہو کہ پتا یا پھل کھا کے شاعر بن جائے۔ یہ قدرت نے کون سی ایسی بات عطا کر دی، کرامت؟ تو کوئی بات قدرت کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ مرنے والے کی قبر میں کوئی خاصیت عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں وہابی وغیرہ تو یہ سب چیزیں نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے تو میں بات کر سکتا ہوں نا۔ اب جو نہیں مانتے ان کے لیے میں دوسری گفتگو کر سکتا ہوں۔
ہاں اتنا ہی مجمع ان کا بیٹھے تو ان کے مطلب کی باتیں کروں، چونکہ مجمع بیٹھا ہے وہ والا جو قبر کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہم مثالیں دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھا دوں کہ کوئی اگر قبر کے خلاف ہے تو اہل قبور پر قرآن میں سلام ہے، اگر اہل قبور کو سلام نہ ہوتا تو میں کہتا اللہ قبر کے خلاف ہے۔ اللہ میاں قبر کے خلاف نہیں، اللہ میاں کے حکم پہ ہی قبریں بنتی ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے، نشان مٹا دو یا باقی رکھو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا ظرف ہے، جیسی تمہاری سوچ ہو، جیسی فکر ہو، جیسی فکر ہو۔ قبروں کے خلاف والے بھی اگر ہمارے ملک میں آئیں گے تو ان کو قائد اعظم کی قبر پہ جانا پڑے گا۔ تو ہمارا ملک قبروں کے خلاف نہیں ہے، ورنہ قائد اعظم کا مزار نہ بنتا۔ اور یہاں مزار بنے ہوئے، عبداللہ شاہ غازی کا مزار بنا ہوا ہے، سیمن میں بنا ہوا ہے، اور صوفیاء کرام کی جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بہت سی قبریں آپ کو مل جائیں گی جو اولیاء کی ہیں اور ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ تو اللہ نے خوش ہو کے کوئی کرامت صاحب قبر کو دے دی، کوئی ایک نیکی پہ خوش ہوا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں نیکیاں ہوں اور اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا ہو تو یہ بتائیے اللہ اسے کیا کیا دے گا؟ اب جملے کی قدر کرنا جس کے لیے میں تحقیق کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کے لیے اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلوا لے تو اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہ سید سجاد اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ امام حسین کو تو معاذ اللہ بعض لوگ ہی کہہ دیتے حکومت کے لیے، معاذ اللہ حکومت کے لیے کربلا میں آئے تھے تو سر کاٹ لیا۔ اب دنیا میرے ایک سوال کا جواب اب دے دی اگر دے سکتی ہے، سید سجاد نے کون سی حکومت مانگی تھی جو ہٹ کر کاہے کی ہتھکڑیاں، کاہے کی بیڑیاں؟ ایک اکیلا اتنا ڈر رہے ہو کہ ایک اکیلا کیا تختہ الٹ دے گا؟ تو شاید خیبر یاد آ گیا ہو کہ اگر اس کا دادا یہودی کی سلطنت الٹ سکتا تو یزید کی سلطنت کیا؟ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈھلکتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈھلکتا ہے، اور اس کی تلوار جو چلتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈھلکتی۔ واہ واہ واہ، یہ ادھر سال ڈیڑھ سال میں جو کتابیں میری نئی آئیں، امید ہے کہ آپ قدردانی کریں گے اور ضرور لیں، اپنی لائبریری میں رکھیں، گھر میں رکھیں۔ یہ کتابیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو دوبارہ چھپنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مولا کائنات کے جتنے اصحاب تھے جو جانثار تھے، جنہوں نے محبت علی میں جانیں دیں، اس پر میں نے یہ کتاب اصحاب امیر المومنین، حالات زندگی اصحاب امیر المومنین، یہ میں نے لکھ دی ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس میں 4 مجلسیں بھی میری شامل ہیں، اور ایک فہرست بھی میں نے بنا دی ہے کہ صفین میں کتنے اصحاب رسول اصحاب علی تھے۔
کتنے اصحاب رسول صفین میں علی کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد حجر بن عدی، شری بن ہانی، ابو عاصم رفاع بن شداد البجلی، صوصہ بن سوحان، ابو طفیل عامر بن واصلہ کنانی، الحارث بن عبداللہ عامر الحمادانی، زید بن سوحان العبدی، جناب قمبر مالک اشترمی سمیت تمار، کمیل بن ذات، محمد بن ابی بکر، سلمان فارسی، مقداد، عبداللہ بن عباس، عمار یاسر، قیس بن سعد، ابو الاسود دوئلی، اور خواتین صحابیات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری فہرست ناموں کی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اور کتنے مولا کے صحابی تھے۔ بہت مہنگی کتاب نہیں ہے، سستی ہے، اصحاب حسین۔ یہ موضوع مرتضی بھائی نے یہیں پر مجھے دیا تھا، عشرہ میں نے پڑھا تھا۔ جب یہ دے چکے موضوع تو میں نے کہا پھر کتاب کیوں نہ لکھی جائے۔ وہ عشرہ بھی تیار ہے جو یہاں پڑھا گیا کتابی شکل میں، لیکن پھر میں نے ایک تفصیلی کتاب لکھی، اس لیے کہ ضروری یہ تھا کہ جتنے اصحاب امام حسین ہیں پہلے ان کی فہرست دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ کس کتاب میں کتنے صحابیوں کا ذکر ہے۔ تو شروع میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ علامہ مجلسی نے کتنے صحابیوں کا ذکر کیا، مناقب ابن شہراشوب میں کتنے ہیں، تاریخ طبری میں کتنے اصحاب ہیں، ایک فہرست وہ بنا دی گئی۔ اس کے بعد پھر طویل مقالے تمام انس بن حرس، ابو ثمامہ، بریر، جون، سب کے اوپر بہت شاندار محنت کے ساتھ، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، حر، کرمہ بن عدی، عابس، عبید اللہ بن عمیر، مسلم ابن اوسجا، وہب بن کلبی، ہانی بن عروہ، نافع بن ہلال، منجہ بن سہم، نصر بن ابی نیزر۔ پھر وہ اصحاب رسول جو واقع کربلا میں شہید ہوئے، یعنی جو رسول اللہ کے صحابی شہید ہوئے ان کے نام، پھر حضرت علی کے جو صحابی کربلا میں شہید ہوئے ان کی، پھر وہ غلام جو مارکے کربلا میں درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، وہ انصار جو فوج یزیدی کو چھوڑ کر خدمت امام میں چلے آئے، ان کی تعداد محور کے 14 ہے۔ انصار امام حسین کے مکمل حالات زندگی الف سے لے کر یہ تک، پہلے الف والے اصحاب ہیں، پھر بے والے، پھر جیم والے، ہے والے، خے والے، سین والے، زے والے، اور یہاں تک کہ فے، قاف، کاف، اور اس کے بعد یہ تک۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے، یہ کے بعد آپ کو سارے اصحاب، پھر یہ خواتین کی قربانیاں، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہداء جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے، جیسے سلیمان شہید بصرہ یا حضرت مسلم، تو 4 سفرا امام حسین کے واقع کربلا سے پہلے۔ پھر ہندوستان کے دانشوروں کی نظر میں اصحاب حسین، پھر علماء کرام کی نظر میں اصحاب حسین، پھر اس کے بعد اصحاب حسین نے جو تقریریں کی وہ ایک جگہ جمع کر دی۔ اس کے بعد اصحاب حسین کے قبیلوں کا تعارف، کون کس قبیلے سے تھا، اور وہ سارے قبیلے ترتیب سے بنی اسد، آل حمدان، مزہج، بجل، مکندہ، غفاری، کلب، عزد، عبدی، تیم، تائی، تغلبی، جوہنی، تمیم، افرادی، یہ سارے، اور معنی بتا دیے گئے کہ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک فہرست تیار کی گئی کہ تمام اصحاب کے نام لکھ کر ان کے معنی بتائے گئے، اوسجا کے کیا معنی ہے، شہیر کے کیا معنی ہے، حبیب کے کیا معنی ہے، عابس کے کیا معنی ہے، شبیب کے کیا معنی ہے، اور آخر تک آپ کو اس کتاب میں یہ ملے گا کہ معلوماتی معلومات، تو اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے، یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ حضرت علی کے بہادر صحابی جن کا ابھی تھوڑا سا ذکر میں کروں گا، اسی تقریر میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، محمد بن علی بن یہ حنفیہ، حضرت علی کے شجاع فرزند جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ تاریخ نے دیکھیے ٹائٹل بھی بہت خوبصورت بنایا، یہ تاریخ جو مجلس آن لائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کربلا بھی گئے تھے، زیارت بھی کر آئے ہیں، زائر ہیں، اور ہماری کتابوں کے بہت اچھے ٹائٹل بھی بناتے ہیں، اور
اندر بھی سجاوٹ رکھتے ہیں کہ اب یہ سجاوٹ سب لوگ اپنا رہے ہیں. اس ڈیزائن کو تمام لاہور والے اس کی تقلید کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کتابوں کی پٹیاں بنائی، صفحے نمبر رکھے. تو محمد حنفیہ کی کتاب پڑھیے، اس لیے کہ یہ مختار کے خالق ہیں. یہ حضرت علی کے صحابی میثم تمار ہیں. ابھی ہم لوگ زیارت کر کے آئے ہیں ان کے روضے کی. ان کے معجزات روضے کے مشہور ہیں. یہ میں نے الگ کتاب میثم تمار پہ لکھ دی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت قیمتی ہے، پڑھیے. حضرت علی کے بڑے بھائی طالب، اس کے بعد عقیل، پھر جعفر، پھر علی تھے. تو عقیل حضرت علی کے وہ بھائی ہیں کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ اولاد عقیل پہ بڑی مہربانی کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تعداد جو میرے بابا پہ قربان ہوئی وہ اولاد عقیل ہوئی، اور میں عقیل کے پوتوں پروتوں کی سرپرستی اس لیے کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں. تو وہ قربانیاں عقیل سے لے کر اور آخر تک آپ کو جناب عقیل والی کتاب میں نظر آ جائیں گی. اور جعفر طیار پہ کتاب میں نماز جعفر طیار موجود ہے، اور اس کا اعلان دوبارہ اس لیے کہ پہلے دن مجمع سارا نہیں آیا تھا. یہ اشرا اترولہ کا ہے، یہیں کا ہے، اور اس پہ سن پڑا ہوا ہے 2014، 15، 16، 17، 3-4 سال پہلے 14 میں پڑھا تھا. اور یہ موضوع بھی مرتضی بھائی نے دیا تھا، امہات المعصومین، ہر معصوم کی ماں پر. آپ کو یہ اتنا ضروری کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جب 14 معصوم کی ماؤں کے کردار کو ایک ماں پڑھے گی تو وہ طے کر لے گی کہ ہمیں کیسی ماں بننا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. معجزات ایک طرف، اب جو کام بڑا کیا ہے جہاد اکبر، اس کا صلہ وہ مانگیں گے نہیں. یہ نہیں کہ سید سجاد نے بہت بڑا کام کیا ہے تو قدم قدم پہ اللہ سے کہیں میں نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے، مجھ کو یہ عطا کر. نہیں، عطیہ ہو چکا. یہ فلسفہ قرآن سمجھ لیجئے کہ اللہ جب دے دیتا ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ دینے والا کائنات کا سب سے بڑا ہے. جب وہ کہہ دے انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے دے دیا، تو اب کوثر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چشمہ، ایک دریا، ایک پانی. کوثر کے معنی ہے کہ کائنات کی ہر شے جسے تمہیں جب ضرورت پڑ جائے وہ عطا کر دی ہے. اتنا عطا کر دیا، اتنا. اور جب کہہ دے آتینا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں دے دیں گے پھر کبھی واپس نہیں لیں گے اور نہ اس میں کمی ہوگی. کوثر کے معنی کثرت، بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. تو معجزے دکھاتے جاؤ، ہم عطا کرتے جائیں گے، ہم عطا کرتے جائیں گے. تو اب ذات سید سجاد حکمت الہیہ کی روشنی میں امامت سید سجاد معجزہ ہے، اور مجسم آپ کی ذات کرام معجزہ ہے. اس لیے کہ جو کام توحید کے لیے باد حسین سید سجاد نے کیا وہ اتنے ہیں کہ اگر گنوائے جائیں تو تھک جائیں آپ سنتے سنتے، اور میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں. صحیح ہے، آپ یہی کہتے رہیں کہ وہ روتے رہے. 61 ہجری میں واقع کربلا، 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 24 محرم 95 ہجری. اب 61 سے 95 تک وہ حیات ہیں اور وہ رو رہے ہیں. گریا اتنا کہ غلام کہتا ہے کب تک روئیے گا؟ تو رو کر کا تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک کھو گیا تھا،
تو اتنا روئے کہ آنکھیں پھوڑ لی اور دیدے بہ گئے. میرے تو سامنے 18 یوسف مار ڈالے گئے جن کا روئے زمین پر جواب نہیں تھا، حسن میں، علم میں، ادب میں، اخلاقیات میں، عظمت میں، شجاعت میں. ایسے 18 جوان اور ایسے تو 72 شہداء اور پورا خاندان. تو سید سجاد گریہ سے بھی معجزہ دکھایا، یعنی اپنے گریہ کو معجزہ بنا دیا. علم معجزہ، گریہ معجزہ، کردار معجزہ، صورت معجزہ، سیرت معجزہ. اب خاندان کو دوبارہ بلند کرنا ہے اور وسعت دینی ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، انتظار کرنا ہے یہ جوان ہو جائیں، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، تلوار چلانا آ جائے. تو ایک ایک بیٹا تلوار کا ایسا ماہر تھا سید سجاد کا جیسے علی خیبر میں تلوار. صرف اگر زید شہید جو بیٹے ہیں سید سجاد کے ان کی جنگ پڑھی جائے تو دنیا حیران رہ جائے، نہ کہ ان کے 4 بیٹے زید کے جہاں جہاں وہ گئے ان کی شجاعت مشہور ہے، ان کا حسن مشہور، ان کا علم مشہور، اور سب حافظ قرآن. یعنی زید کو حلیف القرآن کہتے تھے کہ قرآن حفظ تھا اور تلاوت جب کرتے تھے تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے تھے، ایسا لہن تھا کہ لوگ زید سے قرآن سنتے تھے. تو اب سوچئے امام کا لہن کیا ہوگا اور قرآن کس طرح معجزہ ان کے سینے میں بنا ہوا ہے. ایک ایک آیت ازبر، ایک ایک لفظ کے معنی معلوم. سید سجاد کو پیغمبر کی تمام حدیثیں ازبر، یعنی علم قرآن پہ عبور، علم حدیث پہ عبور، اور جتنے علوم قرآن اور حدیث سے نکلتے ہیں کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی سکھاتا نہیں، علم لدنی یعنی علم لے کر پیدا ہوتا ہے. 24 برس کے سید سجاد کربلا میں ہیں. حضرت علی کی شہادت سے پہلے دنیا میں آمد ہے. 40 سے 50 ہجری امام حسن کے ساتھ رہے چچا کے، 50 سے 60 تک حسین کے ساتھ رہے، باپ کے ساتھ رہے. یعنی دادا کا زمانہ بھی دیکھا، چچا کا زمانہ بھی دیکھا، بابا کی امامت، یعنی 3 اماموں کو سید سجاد نے دیکھا اور 3 معصوموں کے علم کو دیکھا اور سنا. اور جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو لے کے پیدا ہوئے، اس کا کیا کہنا. اور پھر ہاتھ کا پور، انگلی، ہتھیلی، کلائی، سب معجزہ. آنکھیں معجزہ، کان معجزہ، چہرہ معجزہ، گردن معجزہ، پیر معجزہ. مجسم سید سجاد امامت کی دلیل ہے، معجزہ. اب لوگ پورا عرب بعد کربلا عقل میں آ گئی بات کہ شاہی حاکم جو ہے وہ روحانی حاکم نہیں ہوتا. بعد کربلا سب سمجھ گئے کہ روحانی حکومت اس گھر کی ہے اور رہے گی، حاکم ہوتا رہے. اس لیے حاکم ایک طرف ہو گیا اور دنیا کا رخ ان کی طرف مڑ گیا. اب یہ اگر عرب میں نکل آئے تو سب کی گردنیں جھک جائیں، اگر یہ عراق چلے جائیں تو سب ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ اگر ایران چلے جائیں تو ایران پکارے کہ ہماری شہزادی کا بیٹا آ گیا. یعنی عرب اور عجم دونوں کے دلوں میں اللہ نے سید سجاد کی محبت ڈال دی، اور ایک سید سجاد کی وجہ سے پورا ایران علی والا ہو گیا. ایک سید سجاد کی وجہ سے پورا کوفہ، پورا عراق علی والا ہو گیا. اور عرب والوں میں
مکے والوں میں، خانہ کعبہ میں، مدینے میں جہاں جاتے ہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ گوشہ نشین ہے اپنی جگہ، لیکن ہر سال حج کے لیے نکلتے ہیں۔ 61 ہجری سے 95 ہجری تک ہر سال حج کیا ہے، ہر سال حج کیا ہے، اور اس سے پہلے بچپن سے حج کر رہے ہیں، یعنی 12 سال کی عمر میں پہلا حج دیکھا گیا کہ پیدل چلے جا رہے ہیں اکیلے، نہ سواری، اونٹ، نہ گھوڑا، نہ غلام، نہ سامان۔ اور ابراہیم بن ادھم آتا ہے اور کہتا ہے صاحبزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے گھر زیارت کے لیے جہاں سب جا رہے ہیں۔ کہ میں حیران ہوں، آپ کے ساتھ زیادہ سفر بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں، سواری کا گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، کچھ آپ کے پاس دسترخوان نہیں، اور آپ چلے جا رہے اکیلے پیدل۔ کا ابراہیم بھی نہیں تھا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے کوئی مہمان بلائے تو جہاں مہمان جاتے ہیں کیا مہمانداری میں کھانا ساتھ لے کے گھر سے جاتے ہیں؟ مہمان بلاتا ہے انتظام وہ کرتا ہے۔ یہ توحید کا پیغام کہ اللہ کو سمجھو کیا ہے۔ اگر اللہ پہ تکیہ ہے تو رزق دینے والا وہ ہے۔ اس نے کہا تو سواری تو لے لیتے، کہ میرے دونوں پیر میری سواری ہے۔ بتا دیا سواری کاہل بنا دیتی ہے۔ میرے چچا اور باپ بھی پیدل حج کرتے تھے، میں بھی پیدل جاتا۔ آج تو کوئی پیدل حج کر کے تو دکھا دے، ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حج ہو گیا۔ گاڑیوں پہ، کاروں پہ جاتے ہیں، بسوں پہ جاتے ہیں، حج ہو گیا۔ گرمی کا زمانہ تاک اڑ رہی ہے، اس طرح کر کے دکھایا ہے تو دین بنایا ہے۔ اگر خود بھی بادشاہوں کی طرح سواریوں پہ جاتے اور غلاموں کے جمگھٹے ہوتے تو دنیا کہتی ان میں اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ ذات معجزہ ہے، سید سجاد کی ذات معجزہ ہے۔ اتنا تجارت کو بڑھایا کہ اطراف مدینہ جو مولا علی نے ایک شہر ینبو بسایا تھا جس میں زراعت ہوتی تھی اور چشمے نکالتے تھے علی، سید سجاد نے اور چشمے کھدوائے، پانی میں اضافہ کیا۔ پانی بڑھے گا تو زراعت بڑھے گی، زراعت بڑھی، گیہوں، جو، دالیں، پھل، ہر طرح کے پھل کے درخت لگوائے، تجارت بڑھتی گئی، اونٹوں پہ بار ہونے لگی۔ صرف کام کرنے والے بڑے بڑے مصری مورخین نے لکھا ہے کہ بھائی 1,00,000 غلام ملازم تھے سید سجاد کے پاس۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا 1,00,000 غلام، اور بڑے بڑے رجسٹر تھے جس میں نام لکھے ہوتے، اور باغ میں ان کی حاضری ہوتی تھی۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے کوئی خطا کر دی، کوتاہی کر دی، تو آپ کہتے تھے جس سے خطا ہو رجسٹر میں اپنی خطا خود لکھ دے۔ ایسا بھی کئی نظام چلتا ہے، آپ کرپشن پکار رہے ہو، سید سجاد کا نظام چلا دو، سب صحیح ہو جائے گا۔ سیکھو تو ائمہ سے، فکر تو لاؤ، بات تو کرو ان ائمہ کی، اپنی خطا رجسٹر میں درج کرو۔ جب رمضان آتا آپ سب کی خطائیں ملاحظہ فرماتے، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ خطا کی، اس کے ہاتھ کی خطا لکھی ہوئی، ایک ایک کا نام پکارتے، تم نے یہ کیا؟ سر جھکا کے کہتا ہاں۔ تم نے ایسا کیا؟ سر جھکا کے کہتا جی سرکار ایسا کیا۔ کہ جاؤ ہم نے اس رمضان کی آمد کی خوشی میں تم سب کو معاف کیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کیا، لیکن جاتے جاتے سید سجاد کے لیے دعا کرتے جانا۔ اللہ، اب دعا وہ کریں گے سید سجاد کے لیے، وہ دعا آئے گی سید سجاد کے پاس، وہ اپنے غلاموں کو بانٹ دیں گے۔ دعاؤں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، تبھی تو صحیفہ کاملہ لکھ دی۔
کہ دعائیں پڑھو ثواب آئے گا ہمارے پاس، تقسیم تمہاری طرف واپس کر دیں گے. یہ ہے دعا کا نظریہ. اور نعمت پر اتنی دعائیں ہیں سید سجاد کی کہ ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز، ایک نعمت ملے 2 رکعت نماز. کسی نے تحفہ بھیج دیا کھانے کے لیے، پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز، پھر احباب سے کہا تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، تحفہ آیا. ذرا کائنات کے ہر کام کو توحید سے منسلک کر کے تو کوئی دکھائے. یعنی بغیر اللہ کی یاد کے دنیا میں سید سجاد نے کوئی کام نہیں کیا. جملہ ضائع نہ ہو، سید سجاد نے اپنا کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہیں کیا، تو عزاداری اللہ کے بغیر کیسے؟ آپ خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، خوش رہے سلامت. معجزہ ذات علم کا وہ کمال کہ جس میں کہا گیا کہ 12 امام علم میں برابر ہیں. اگر علی سلونی کہیں گے تو ہر امام کہے گا پوچھو جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو. رسول اللہ نے فرمایا، سورہ یونس کی تفسیر میں فرمایا، مولا علی نے فرمایا، حاشیوں پہ قرآن کے موجود ہے کہ جب یوم الست انبیاء سے وعدے لیے گئے تو توحید اور رسالت کے ساتھ ولایت علی کے وعدے لیے گئے. چند لمحے کی دیر کر دی یونس کی روح نے، چند سیکنڈ. عالم نور میں دیکھیے دنیا میں جن جن چیزوں کو فضیلت ملی ہے، اگر گلاب کو رنگ اور خوشبو، ہیرے کو چمک، یاقوت کو سرخی، زمرد کو سبزی، نیلم کو نیلا پن، پانی کو مٹھاس، ہوا کو خنکی، تو یہ ساری چیزیں ولایت علی کی وجہ سے ملی. جو پیچھے رہ گیا وہ کمتر ہو گیا. کھارے پانی نے ولایت علی قبول نہیں کی، وہ کھارا رہ گیا. جس پھول میں خوشبو نہیں ہے وہ کاغذ کا ہے، اس نے ولایت علی قبول نہیں کیا. جس جانور نے قبول کیا اس کے سر کو تاج دے دیا، چاہے وہ قمبرہ ہو یا وہ کبوتر ہو یا ہدہد ہو. جانوروں میں جن جن جانوروں نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا، ان جانوروں کو بلند، شیر کو شجاعت دے دی، گھوڑے کو فراست دے دی، ہاتھی کو طاقت دے دی. اب جس نے نہیں کیا وہ مکروہ ہو گیا، وہ حرام ہو گیا. چاہے سمندری مخلوق ہو، اگر ولایت علی قبول نہیں کیا تو وہ حرام. وہ جانور جنہوں نے ولایت علی قبول نہیں کی وہ حرام. ہر ملک کی مٹی، ہر پہاڑ، ہر درخت، ہر پھل ولایت علی سے رتبہ بڑھا. جتنی جلدی قبول کی اتنا میٹھا آم، اتنی میٹھی کھجور. تو زبانیں کتنی میٹھی بن جائیں گی الحمدللہ کہہ کے. ذرا سی دیر کی. اب اس دیر کے نتیجے میں جتنے انبیاء آتے رہے، جس نے سب سے جلدی کہا 5 کو اولو العزم کر دیا، انہوں نے بڑی جلدی کی، وہ اولو العزم ہو گئے. اس کے بعد رسولوں اور نبیوں کا حق رکھا، جس ترتیب سے قبول کیا اسی ترتیب سے مرتبہ ہوا. بس ایسے سمجھ لیجیے تاریخ اسلام میں لکھا ہے پہلے نبی پہ ایمان کون لایا؟ وہ بلند. اس کے بعد لائے وہ اس سے کم، پھر ایمان لائے وہ اس سے کم، پھر 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 وہ اس سے کم. بس یہی آسمان پہ ہو رہا تھا ولایت علی میں کہ سب سے اوپر کون، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم.
یہ وہیں کا نظام تھا اور قرآن نے اسے کہہ دیا الستو بربکم، لیکن ہم نے سب کو بلایا تھا اور ہم نے پوچھا تھا ہم تمہارے رب ہیں، اور جب اقرار ہوا تو پھر رسول کی پیش کیا گیا، پھر علی کو اور ولایت علی کو پیش کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یونس اپنی قوم کو چھوڑ کے چل دیے، لیجیے سورہ موجود قرآن میں، اور جیسے ہی بیٹھے کشتی میں، تھوڑی دور چلی تھی کہ طوفان آیا اور کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والے، کشتی کے مالک نے کہا ارے کوئی ایسا غلام آ گیا ہے کشتی میں جو اپنے آقا سے چھپ کر بھاگا ہے، ناراض ہو کر بھاگا ہے، اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ کا پھر کیا کریں؟ لوگوں نے صلاح کی، کہ سب کے نام پرچی پہ لکھو، قرآن دازی کرو، جس کا نام نکل آئے آقا سے بھاگا غلام، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو۔ نام نکلا یونس کا، سارے کشتی والوں نے یونس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا یا دریا میں پھینک دیا، سمندر ہو یا دریا، یہاں بھی کشتی چل رہی ہو، کہتے ہیں کہ فرات ہے وہ جس میں یہ کشتی چل رہی تھی، پھینک دیا۔ مچھلی پہلے سے تیار تھی، بڑی والی منہ کھولے ہوئے، ویل مچھلی، جیسے یہ گرے پورا نگل گئی پیٹ کے اندر، اور اس نے منہ بند کر لیا، اور اس کے بعد دریا کی تہوں میں سیر کرنے لگے۔ اور ادھر انہوں نے شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، جو ولایت علی میں دیر کرے وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ قرآن میں واقعہ پڑھیے، 10واں سورہ ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بتا رہا ہوں، سورہ یونس 10واں سورہ۔ میں تفسیر کے حاشیے پہ پڑھنا پھر بات کرنا، اور حیات القلوب میں یونس کا چیپٹر علامہ مجلسی کا پڑھ لینا، بہار گھر میں ہو تو اس میں بھی پڑھ لینا، اور قصص الانبیاء میں بھی پڑھ لینا، اور سنیوں کیا بھی پڑھ لینا۔ قصہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے سنا ہے، نہ شیعہ کیا فرق ہے نہ سنی کیا، بس تھوڑا سا ولایت علی کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، ڈنڈی تو لوگ مارتے ہی رہتے ہیں، کم تولنا لوگوں کی عادت ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ 50 کتابوں کے حوالے تو ہم بیٹھے بیٹھے ابھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بعد کربلا حضرت عبداللہ ابن عمر سید سجاد کی خدمت میں آئے، محمد بن ثابت صحابی ہے، راوی ہے، وہ بیٹھا ہے سید سجاد کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یونس نے ولایت علی میں دیر کر دی تھی اس لیے ماہی کے شکم میں گئے؟ کہا تو اس میں شک کیا ہے؟ کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل ہے آپ کے پاس؟ کا دلیل ہے۔ یہ کہہ کر غلام کو بلایا اور کہا محمد بن ثابت کی آنکھ پہ پٹی باندھو اور عبداللہ کی آنکھ پر بھی پٹی باندھو۔ دونوں کی آنکھ پہ پٹی بندھی اور پھر امام نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور ایک 10 منٹ کے بعد آپ نے کہا پٹی کھول دی جائے، دونوں کی پٹیاں کھل گئیں، دیکھا تو فرات دریا کے کنارے ایک چٹائی بچھی تھی، اس پہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی دیر میں آپ نے کچھ پڑھ کر آواز دی اے یونس کی مچھلی تو کہاں ہے؟ 2 مچھلیاں آئیں، اس میں سے ایک نے کہا میں یونس کی مچھلی ہوں۔ آپ نے کہا تیرا نام نون ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام نون ہے۔ کہا اب یہ بتا تو نے یونس جیسے پیغمبر کو کیوں کھایا تھا؟ کہ ولایت علی میں دیر لگا۔
قبولیت میں دیر نہ ہو. اب میرے بچے ان بچوں کو سمجھا دیں جو بحثوں میں لگے رہتے ہیں ہو نہ ہو نہ کوشش کرو جلدی. بحث میں تو دیر ہو جائے گی. یہ تو لکھنؤ میں ہوتا تھا پہلے آپ چلیے پہلے آپ گاڑی چھوٹ جاتی تھی. اب تو یہ کرو پہلے ہم تاکہ جلدی سے سوار ہو جاؤ. ارے ولایت علی میں کہو ہم پہلے ہیں دیر نہ لگا کہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ قافلہ آگے نکل جائے. غدیر کا قافلہ تیزی میں ہے جا رہا ہے. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. وقت نہ لگاؤ سوچنے میں. کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی ولادت نجاست ہوتی ہے وہی شک کرتا ہے ولایت علی میں. مولانا صاحب نے حدیث پڑھی لوگوں سے سنا بڑے بڑے علماء تو ان کا یہ صحیح حدیث ہے مستند حدیث ہے. سب نے لکھا شیعہ نے لکھا سنی لکھا سب نے لکھا. اور شاعری میں بھی آئی حافظ شیرازی اور سعدی اور سارے شعراء وفائی اور ثنائی سب نے نظم کیا. غالب نے بھی نظم کیا میر حسن نے بھی. اس حدیث کو سب نے نظم کیا ہے اپنے اپنی شاعری میں. یہ بہت مشہور حدیث. انہوں نے کہا اچھا. گھر میں بیٹھے اولاد نہیں تھی کہنے لگے میں تجربہ کروں. چپکے سے گئے ایک جگہ اور جا کے بچہ کہیں سے لے آئے اور بیوی سے کہا اس کو پال لو. میں نے گود لے لیا. بچے کو اس کو بتانا نہیں کہ یہ گود لیا. یہ کہنا سگا باپ میں سگی ماں. پلتا رہا. اس کا جب بڑا ہو گیا ان کا بیٹا میں چاہتا ہوں تجھے عالم بناؤں اور تو علم حاصل کر. بڑا علم حاصل کیا اور اس کے بعد اتفاق ایسا کہ بخار بہت تیز آیا اور عین جوانی 24-25 سال کی عمر میں رخصتی کا وقت آ گیا. باپ بیٹھا سرگبار آتا بیٹے کا. کہنے لگا بیٹا اب تو ایسا یقین ہو چلا ہے کہ تمہارا یہ آخری وقت ہے. ہچکیاں آ رہی ہیں. کہاں تو کلمہ پڑھا دیجئے. کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھا. کہو محمد رسول اللہ. بیٹا کہو علی ولی اللہ. کہ بابا یہاں ذرا ٹھہریے میں اچھا ہو جاؤں تو پھر میں دوبارہ ریسرچ کروں گا کہ یہ حق ہے کہ نہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ آخری ہچکی آئی اور کہا جا میں نے تجھے پالا اسی لیے تھا تاکہ میں تجربہ کر سکوں. آج میرا تجربہ پورا ہو. تو بھائی اپنے بچوں کو پاکیزہ رکھیے طاہر رکھیے. سید سجاد نے صرف عزاداری نہیں سکھائی ولایت علی بھی سکھائی. سیفِ کاملہ کو پڑھیے دعاؤں کو پڑھیے امام کے واقعات کو دیکھیے. یہ ہاتھ ہتھکڑی ہے. ہتھکڑیاں کس کی راہ میں؟ اب ہاتھ معجزہ ہیں. آدم کا ہاتھ معجزہ, نوح کا ہاتھ معجزہ, داؤد کا ہاتھ معجزہ, سلیمان کا ہاتھ معجزہ, سرکار دو عالم کا ہاتھ معجزہ. ایسا کہ اشارہ ہو سورج پلٹے, اشارہ ہو تارا اترے, اشارہ ہو چاند ٹوٹے, دونوں ہاتھ معجزہ. اب علی کے دونوں ہاتھ معجزہ. ہاتھ پہ خیبر, پیر ہوا پہ. علی کے پیر بھی معجزہ, علی کے ہاتھ بھی معجزہ. در میں 2 انگلیاں ڈالیں پورا در اکھڑ گئے. ذوالفقار چلے تو مذہب کو بھی مارے, انتر کو بھی, یاسر کو بھی. یوں چلے تلوار, ہاتھ بھی معجزہ. تو علی کے ہاتھ معجزہ, تو حسن کے ہاتھ معجزہ, تو حسین کے ہاتھ معجزہ. اب جو ذوالفقار کربلا میں حسین کے ہاتھ سے چلی تو پشتے کے پشتے لگ گئے. اور اب سید سجاد کے ہاتھ معجزہ. بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے, وہاں سے ایک چاہنے والا صحابی آیا کرتا تھا. ہر سال آتا تھا, اتنے تحفے لے کے آتا. جب چلتا تو تحفے رکھ لیتا. ایک بار بیوی نے کہا جب جاتا ہے تحفے اتنے لے کے جاتا ہے, ارے کبھی انہوں نے تجھے کچھ دیا؟ کہنا ایسی بات نہ کر, وہ دنیا پہ حجت ہیں, وہ امام ہیں, یہ بات وہ سن لیں گے تو شرمندگی ہوگی, ایسی بات نہ کر. آ گیا, تحفے پیش کیے اور امام نے کھانا لگوایا. سب نے کھانا کھایا, دسترخوان بڑھا دیا گیا. بلخی کہنے لگا ہاتھ میں دھلاؤں آقا؟ کا ڈال دے پانی. امام نے دونوں ہاتھ دھونے شروع کیے. اس نے آفتابے سے پانی ڈالنا شروع کیا. تشت میں پانی گر رہا تھا. جب ہاتھ دھوتے دھوتے کہا بلخی
تشت میں کیا ہے؟ کہا پانی کا، غور سے دیکھ یاقوت ہیں یاقوت۔ ارے پھر دیکھ، آپ ہاتھ دھوتے دھوتے کا ذرا پھر دیکھ کیا ہے؟ کا یاقوت کا نہیں، یاقوت کے اوپر اب زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے۔ اب جو جھک کے دیکھا تو زمرد کا ڈھیر لگ رہا ہے، ہاتھ پھر دھلوانا شروع کیے۔ کہ آپ دیکھ کیا ہے؟ کا زمرد کا نہیں، سچے موتی۔ لے جائیے اپنی بیوی کو دے دینا۔ تو اب جو ہاتھ ہتھکڑی میں رہے ان میں یہ اثر ہے کہ یہ ہاتھ دھلے تو زمرد یاقوت سچے موتی بنے۔ یہ بھی بتا دیا کہ حکومت کیا حقیقت ہے، ہاتھ کا میل دولت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شاندار طریقے سے آپ تقریر سن رہے ہیں۔ گیا گھر اور کہا نہ کہتا تھا میں، دیکھ کیا کیا عطا کر دیا۔ بس یہ سنتے ہی رونے لگی کہ اس سال تو میں بھی ساتھ چلوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بیرون مدینہ خیمہ لگا کے بلخی نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا کہ اجازت لے لوں تو تجھے لے کے چلوں، اجازت لے لوں تو چلوں۔ خود گیا، پہنچا، جیسے ہی پہنچا سلام کیا، تحفے پیش کیے۔ مولا نے کہا تو ادھر آیا، ادھر تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تیری بیوی مر گئی، خیمے میں لاش پڑی، اب تو واپس جا، اب تو واپس جا اور جا کے کہہ دے، پکار کے سید سجاد نے کہا ہے کہ اٹھ جا۔ اور اس کو لے کے آ جا خدمت میں۔ وہ گیا، دیکھا لاش پڑی تھی، لاش کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی، سید سجاد نے کہا اٹھ جا۔ وہ ایک دفعہ اٹھی اور کہا میں تو مر گئی تھی۔ کہا مولا نے تجھے بلایا ہے، چل۔ آئی تو مولا کو دیکھتے ہی رونے لگی اور وہیں گر گئی۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سجدے میں گر گئی، گر گئی منہ کے بل گر گئی۔ بہت سے لوگ منہ کے بل میدان میں گر جاتے ہیں، کیا پریشانی؟ گر گئی، جو بھی انکساری ہو گر گئی، رونے لگی۔ امام نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا ہوا؟ کہ ملک الموت روح لے کر چلے۔ جیسے ہی لے کر چلے، مردہ ادھر رہ گیا اور میری روح لے کر چلے۔ راستے میں آپ آئے، آپ کو دیکھتے ہی ملک الموت کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادے حکم کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کی روح واپس کرا۔ علم کی اس معراج پر، علم کی اس معراج پر بعد کربلا تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آتا ہے مشہور و معروف، کہتا واقعہ کربلا ہو گیا، آپ بتائیے نتائج کیا ہوئے، کون جیتا کون ہارا، کسے شکست ہوئی کسے فتح ہوئی؟ کا چند لمحے ٹھہر جا، رک جا، ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان۔ مؤذن نے اذان دی، آپ نے اذان کو دہرانا شروع کیا۔ جب اذان ہو چکی، آپ نے کہا بتا یہ کس کا نام پکارا جا رہا ہے؟ کہا کہ جد کا۔ کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جد کا نام اذان میں رہ جائے، یزید چاہتا تھا نہ رہے۔ اب بتا کون ہارا کون جیتا؟ کون جیتا؟
جن لوگوں نے شام کا دربار دیکھا ہے زیارت کو جائیں شہزادی کے تو وہاں بھی جائیں اور دیکھیں شاہی نقار خانہ جسے نوبت خانہ کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے اوپر، جہاں بادشاہ کی نوبت بجتی تھی، باجے بجتے تھے۔ شاہی کا نشان ہے نوبت بجنا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بادشاہت ہے، جہاں جہاں بھی ہے، جاپان میں ہے، لندن میں ہے، ہالینڈ میں ہے، لیکن نام برائے نام سب جگہ جمہوریت ہے۔ لیکن کہیں جا کے گھوم کے دیکھاؤ اب کسی بادشاہ کی نوبت نہیں بچتی۔ اگر بچتی ہے دنیا میں کہیں تو امام رضا کی نوبت بچتی۔ پورے کائنات میں اگر نوبت بج رہی ہے، پتہ چلا کائنات کا بادشاہ مشہد مقدس میں آرام کر رہا ہے اور اللہ کی اذان کے ساتھ نوبت بجتی ہے۔ ادھر اذان کا وقت ہوا اور نوبت بجی اور پھر اذان ہوئی، پہلے نوبت بجے گی پھر اذان ہوئی، یعنی نوبت بجا کے بادشاہ بتاتا ہے اب بڑا بادشاہ۔ پورے روزے میں ایسے مائک فٹ ہیں کہ آواز جگہ جگہ برابر سے آتی ہے۔ کہیں بھی آپ روزے میں بیٹھے نوبت بج رہی ہے امام کے، نوبت خانے پر اوپر بڑے دروازے پہ اور نیچے، اور ابھی آپ نے پرچم کشائی دیکھی ہوگی امام حسین کے روزے کی، ادھر پرچم لگ رہا تھا اور نیچے حسین کی نوبت بج رہی۔ ادھر حضرت عباس کے روزے میں جب آپ کا جشن ہوتا ہے آمد کا، اس دن نوبت بجتی ہے روزے میں حضرت عباس۔ یہ نوبتیں کیوں بج رہی ہیں؟ اس لیے کہ اب کسی کی نوبت نہیں بجتی، سب کی نوبتیں خراب ہو چکی ہیں، سب کی نوبت۔ جیسے ہی قافلہ بس تقریر ختم ہو گئی، چند جملے رہ گئے، جیسے ہی قافلہ باب السعد سے داخل ہوا، سب سے آگے سید سجاد تھے اور دروازے پہ استقبال کے لیے یزید کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، بڑا بیٹا، اور نوبت بجنا شروع ہوئی۔ یزید کے نوبت کھانے کے باجے بجنا شروع ہوئے اور وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار یزید کے بیٹے نے سید سجاد سے کہا، دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت ہے، یہ میرے باپ کی نوبت ہے۔ امام چپ رہے، امام چپ رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ مؤذن نے اذان دی۔ جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، اور جب کہہ چکا 4 بار، پھر کہا محمد الرسول اللہ، تو آپ مڑے یزید کے بیٹے کی طرف، کہا وہ تیرے باپ کی نوبت تھی، یہ میرے باپ کی نوبت۔ اور پھر فرمایا، جملہ سن لو تو نعرہ لگائے، پھر فرمایا کہ تیرے باپ کی نوبت میرے باپ کی نوبت کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور اب وہ بس اللہ کیا سخت گھڑی تھی کہ یزید کے سامنے بیبیاں رسن بستہ کھڑی تھی۔ ارے بیبیاں تو رسن بستہ تھیں لیکن سکینہ کے گلے میں رسن۔ بچہ جملے کی زحمت ہے، بہت
مودت کے ساتھ آپ سنتے ہیں اشرا، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، فضائل اور مصائب سب روزانہ پابندی سے سماعت فرماتے ہیں۔ چند جملے سن لیجئے۔ سید سجاد کے لیے یہ بڑی مشکل گھڑی تھی کہ جب بہن حسرت سے بھائی کو دیکھتی تھی۔ گلا دکھ رہا ہے، کان زخمی ہیں، گوشوارے نوچے گئے۔ گلا زخمی، کان زخمی، سونے کے تشت میں سر حسین پیش کیا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس پہ جو کپڑا پڑا تھا چھڑی سے اس کپڑے کو ہٹایا، سر نظر آیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جب میں نے بعد کربلا پہلی بار بابا کا سر تشت میں دیکھا، گردن کٹی ہوئی، اس کے بعد سے میں نے بکرے کا سر گوشت میں اپنے سامنے لانا منع کر دیا۔ میرے سامنے گوشت بن کا سر نہ لانا، گوشت بن کا سر کوئی امام کے سامنے نہیں لاتا۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی سید سجاد۔ اور بس وہی گھڑی تھی کہ جیسے ہی سر سے کپڑا ہٹا، یزید نے سب سے پہلے سکینہ کو مخاطب کیا کہ تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ کہاں، میں اپنے بابا کی چہیتی بیٹی ہوں۔ کہ بڑی محبت کرتے تھے حسین تجھ سے، سننے میں آیا ہے، شمر بتاتا ہے تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا۔ سکینہ تب جانوں کہ تیرا باپ تجھے چاہتا تھا، تو آواز دے حسین کو اور حسین آئے۔ ایک بات، سکینہ نے پھٹا دامن اٹھایا کہ بابا، سکینہ کی محبت کا امتحان سر بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا کہ بابا، کان زخمی، منہ پر تماچے۔ بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بعد کے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دو، جو مر گئے اعلی دین میں ان کے مرتبوں کو بلند فرما، جو قرضدار ہیں ان کا قرض کو ادا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما۔ خصوصی دعا شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی صاحب، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے ہاسپٹل میں ان کا آپریشن ہوا ہے، اب وہ روبہ صحت ہیں، آہستہ ان کی صحت ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت نگرانی کر رہے ہیں ان کی آپریشن کے بعد، اور ماشاءاللہ وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے آپ دعا کریں کہ وہ بہت جلدی صحت یاب ہو کر، جب سے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، ظاہر بچے بالکل بے ماں کے ہو گئے، چھوٹے بچے، اور باپ علیل ہیں، تو آپ لوگ محبت کے ساتھ دعا کریں کہ ان کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ قائم و دام رہے، باپ کے محمد اور آل محمد۔